بار مجھ سے یوں مخاطب تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اس کا لہجہ، انداز، سب کچھ جیسے بدل گیا تھا۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتا رہا کہ کیا جواب دوں۔ پھر میں نے کہا کہ نہ جانے تم کیا بول رہی ہو، اس خاندان کو تم ایک وارث دینے والی ہو، یہ میرے لیے دکھ کی بات تھوڑی نہ ہوگی۔ اور حبیبہ نے مجھے ایسی بات کہہ دی کہ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں جو اسے بدھو، پینڈو، جاہل سمجھتا تھا، یہ سمجھتا تھا کہ وہ بھلی مانس ہے، میرے معمولات سے واقف نہیں ہے، مگر وہ سب جانتی تھی۔ کہنے لگی آپ کو خوشی تب ہوتی جب یہی وارث آپ کی دوسری بیوی آپ کو دیتی، جس کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں۔ میرے وجود سے پیدا ہونے والا بچہ شاید آپ کو خوشی نہ دے سکے، بلکہ آپ کی مشکلات کو مزید بڑھا دے گا۔ اور میں تو اس کی بات سن کر اندر تک ہل گیا تھا۔ وہ اتنے نارمل انداز میں اتنا بڑا راز کھول رہی تھی، اور میرے الفاظ جیسے اندر ہی اندر گم ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کوئی بھی وضاحت کرتا، کہنے لگی حیدر سلطان، آج تک آپ نے میرا ہر حق مارا ہے، مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھا، بلکہ ایک روبوٹ سمجھا ہے، جس کا کام صرف اور صرف آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنا اور اس گھر کی بہو بن کے رہنا ہے۔ آپ نے کبھی مجھے دل سے نہیں اپنایا، مگر میں نے ایک بار بھی آپ سے شکوہ نہیں کیا، کیونکہ میں شروع سے ہی جانتی تھی کہ آپ مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ میں بھی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ہم لڑکیاں روایتوں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں، ہم اپنی مرضی کے فیصلے اپنے گھر والوں پر نہیں تھوپ سکتی، ورنہ ہمیں باغی ہونے کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے چپ چاپ حامی بھر لی، یہ سوچا تھا کہ شاید آپ خود ہی انکار کر دیں گے، مگر آپ نے مجھے ایسی سزا دی، ایسی سزا جسے شاید